تو ایک پلان بناتے ہیں کہ پاکستان کو پہلے اندر سے ہم کمزور کریں گے، پھر جب یہ اندر سے کمزور ہو جائے گی، ملک کمزور ہو جائے گا، تو پھر ہم بارڈر پہ اٹیک کریں گے۔ ایک ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ افغانستان کے راستے سے ٹیررسٹ ٹرین کر کے تو پاکستان کے ایریے میں بھیجتے ہیں۔ میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ آنے والے ایونٹس میں یہ کچھ ہوگا، پھر ایک پوچھتا ہے کوئی مجھ سے کہ یہ تمہارے خواب کب سچے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، محمد قاسم کے ڈریمز سے ریلیٹڈ ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، بہت سارے پوڈ کاسٹ بنائے ہیں، بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن اس میں ہم بہت ساری آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر بھی کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو بنانے کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پاکستان کی کرنٹ سینیریوز، اکانومیکل سینیریوز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی جو مسائل ہیں اس ٹائم ملک کے اندر، اور کیسے ملک اس ٹائم جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن ٹو ارتھ جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے، جو کہ محمد قاسم آپ کو اس چیز کے اوپر بریفلی ڈسکرائب کریں گے کہ اس کا کیا ریزن ہے اور اس کے پیچھے کون سا خواب ہے جو محمد قاسم نے دیکھا، اور ایز اٹ از وہ اس ٹائم جو ہے وہ امپلیمنٹیشن اس خواب کے ذریعے، اس خواب کے مطابق جو ہے وہ اس ٹائم کرنٹ سینیریوز بنتے جا رہے ہیں ملک کے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم دوبارہ سے، اور ہم ان سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرنٹ سینیریوز پاکستان کے کیا ہیں اور کون سے ان کے ایسے خواب ہیں جو کرنٹ سینیریوز سے ریلیٹڈ ان کو آئے تھے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ تو آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا بیسکلی ٹاپک یہی ہے کہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اس ٹائم جو کرنٹ حالات ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالرز ختم ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارے ایشوز اور بھی ہیں، اکانومیکل بھی آپ دیکھیں تو پاکستان ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کے کون سے ایسے ڈریمز ہیں جو آپ نے دیکھے، کب دیکھے، اور ان ڈریمز میں کیا تھا؟ کائنڈلی اس کو پراپر قسم سے بریف کریں تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ ان ڈریمز میں کرنٹ سچویشن سے ریلیٹڈ کیا چیزیں آپ کو دکھائی گئی اللہ پاک کی طرف سے۔ اب اس میں جو مجھے ڈریمز میں آیا وہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈریم میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ آنے والے ایونٹس میں یہ کچھ ہوگا اور مسلمانوں پہ ایک بہت برا وقت بھی آئے گا، اور لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کرے گا اور مسلمان اس مسئلے مصیبت سے نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک پوچھتا ہے کوئی مجھ سے کہ یہ تمہارے خواب کب سچے ہوں گے، تو میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہوتا، تو میں کہتا ہوں یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ خواب کب سچے ہوں گے، غیب کا علم تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو ان میں سے پھر ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قاسم کے خواب سچے ہیں، لیکن مجھے مزید تحقیق کرنی ہوگی اس کے خوابوں کے بارے میں۔ پھر وہ اٹھتا ہے، وہاں سے جاتا ہے، ایک روم ہوتا ہے لائبریری کی طرح کا، تو وہاں پہ ایک میز پڑا ہوتا ہے، میز کے اوپر کتاب ہوتی ہے اور کتاب کے اوپر ایک کاغذ ہوتا ہے، تو اس کو جب وہ کھولتا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ قاسم کے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ پاکستان کو توڑا بوڑا بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے بعد بھی میں نے توڑا بوڑا کے بارے میں سرچ کی کہ کیا چیز ہے، تو وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ امریکہ نے افغانستان میں ایک ایریا ہے توڑا بوڑا، وہاں پہ بڑی ہیوی بمبنگ کی تھی، تو وہاں سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی اچھے سائن نہیں ہے، یعنی یہ پاکستان کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے مصیبت آ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر مجھے دوسرے ڈریمز بھی آئے، جس میں ایک ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ افغانستان کے راستے سے ٹیررسٹ ٹرین کر کے تو پاکستان کے ایریے میں بھیجتے ہیں، لیکن پاکستان کی آرمی بہت سٹرونگ ہوتی ہے، وہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو وہ ان کو مار دیتے ہیں، دہشت گردوں کو۔ پھر وہ ٹرین کر کے بھیجتے ہیں تو پاکستان آرمی پھر مار دیتی ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ نا جو پاکستان کے دشمن ہوتے ہیں ان کو غصہ چڑھتا چلا جاتا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تو پاکستان کی آرمی جو ہے نا وہ ہمارے راستے میں آ جاتی ہے۔ تو وہ پھر جدید اسلحے سے لیس
دہشت گرد تیار کرتے ہیں اور ان کو بھیجتے ہیں اور ان کو نائٹ ویژنز بھی دیتے ہیں، تو اور وہ رات کے ٹائم آتے ہیں، تو لیکن پاکستان کی آرمی جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایکٹیو بیٹھی ہوتی ہے، جیسے وہ انٹر ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے نا چن چن کے جس کو کہتے ہیں نا وہ مارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ نا پاکستان کے جو دشمن ہوتے ہیں نا ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بس اب ان کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا. تو وہ ایک پلان بناتے ہیں کہ پاکستان کو پہلے اندر سے ہم کمزور کریں گے، پھر جب یہ اندر سے کمزور ہو جائے گی، ملک کمزور ہو جائے گا، تو پھر ہم بارڈر پہ اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پاکستان آرمی ہے نا اس کی جو فوڈ ہوتی ہے اس میں کوئی وائرس یا کیمیکل ملا دیتے ہیں. تو جب وہ فوڈ پاکستان آرمی کھاتی ہے تو پاکستان آرمی کے جو بہت بڑی تعداد ہے نا وہ پیرالائز ہو جاتی ہے، یعنی وہ موو ہی نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے. اپنی جسموں کو ورک نہیں کر پاتے وہ ٹھیک سے. جی. تو پھر پاکستان کے جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ جب ہم بارڈر سے اٹیک کریں گے. تو وہ پھر انڈیا یہاں سے ایسٹرن بارڈر سے ملٹیپل اٹیکس کرتا ہے، وہاں سے افغانستان سے ویسٹرن بارڈر پہ اٹیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈیا ایک لاہور پہ کافی بھرا اٹیک کرتا ہے، اتنا کہ وہ پاکستان آرمی جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی، ٹھیک سے ڈیفینڈ نہیں کر پاتی. تو پھر جو پاکستان کے شہری ہوتے ہیں وہ جا کے لڑتے ہیں، وہ بھی جا کے لڑتے ہیں. اوکے. اب یہاں پہ ایک دوسرا ڈریم آتا ہے مجھے تقریباً کوئی 2018 میں. جی. تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو پاکستان کی جو فوڈ، پاکستان آرمی کی جو فوڈ ہے نا وہ ڈالر اور فیول ہے. مطلب جس میں وہ وائرس ایڈ کرتے ہیں پچھلے ڈریم سے ریلیٹڈ. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے پاس ڈالرز ہی نہ رہے تو وہ فیول بھی نہیں خرید سکیں گے. اگر فیول نہ ہوا تو پاکستان آرمی جو ہے وہ موو بھی نہیں کر سکے گی. وہ تو ان کے جیٹس نہیں اڑ سکیں گے، وہ ہوائی پرواز سے فائٹ نہیں کر سکیں گے. جی. ان کے ٹینکس اور دوسرا ایمو یا آرمی جو ہے وہ نہیں موو کر پائے گی اس طرح سے کہ وہ نارملی کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈریم میں آیا مجھے. تو اس کے بعد پھر ایک ڈریم میں یہ بھی آیا کہ پاکستان کے جو ریزروز ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ایون نیگیٹو میں بھی چلے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر ایک ڈریم میں یہ آتا ہے کہ پاکستان آرمی کسی آپریشن پہ نکلتے ہیں لیکن ان کے اسلحہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک سامنے ٹینک ٹائپ ایک بھری مشین ہوتی ہے، وہ اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈسٹروائے ہو نہیں رہی ہوتی. تو یہ ڈریم جو ہے یہ سمبولک ہے. وہ ٹینک ٹائپ مشین جو ہے وہ ضروری نہیں کیونکہ ایک ٹینک ٹائپ مشین ہی ہو، وہ ایک ہو سکتا ہے کہ کوئی اینمی کی چال ہو یا کوئی ایسا پلان ہو، کوئی اکنامک پلان ہو سکتا ہے کہ کرائسس میں ڈالا جائے پاکستان کو اور وہ اس سے فائٹ کر رہے ہوں لیکن وہ ان سے سنبھل نہ رہا ہو، سچویشن سنبھل نہ رہی ہو. تو ہو سکتا ہے اس طرح سے سچویشن جو یہ سمبولک ہو. تو اب اس میں دوسرے ڈریمز میں یہ بھی آیا کہ ایون جو انڈیا ہے وہ بہت زیادہ اٹیکس کرتا ہے بارڈرز کے اوپر، ایون اتنا کہ امریکہ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں ایک حد میں رہیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو جو اس طرح کی جو ڈریمز ہیں نا یہ سارے بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے ایک مشکل وقت آنے والا ہے. یہ اس وقت کے ڈریم تھے. پھر پولیٹیکل ڈریمز بھی آئے تھے، اس میں پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی کوئی اچھی نہیں ہوتی. عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پاتے جس طرح سے کہ وہ وعدے کر کے آئے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ڈریمز میں آتا ہے کہ ان کے پارٹی کے اندر گروپ بندی ہو جاتی ہے اور جو ان کے الائز ہیں وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں 6 مارچ 2020 کا ڈریم ہے جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور مجھ سے بہتر پرفارمنس دکھا سکتا تو پھر ٹھیک ہے اس کو لے ہم، اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ 10 اپریل کو دیکھیں تو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جس کو چننا چنا. لیکن اس کے بعد جو پولیٹیکل سچویشن ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے اور ملک کے حالات بھی جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہوتے.
تو اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ جو سچویشن ہے وہ ویسے ہی ہوتی جا رہی جس طرح سے کہ وہ ڈریمز میں مجھے آیا ظاہری تھا. بات ہے اور عمران خان نے اپنا رولا ڈالا ہوا اور دوسری جی پارٹیز نے اپنا جی اور یہ ڈریمز کوئی میں ابھی نہیں سنا رہا، یہ پچھلی ڈیٹس میں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں محمد قاسم پی کے چینل پہ، وہاں پر اچھا، آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یعنی وہ ثبوت کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں ویورز. یعنی یہ ڈریمز ذہن میں اللہ کی طرف سے آئے تو میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ڈریمز کے ایک دائرے میں رہ کے ہی بات کروں، کوئی یعنی انٹرپریٹیشن نہ کروں اپنے ڈریمز کی، یا پھر ان کو کوئی اپنی طرح سے پریڈکشن نہ کروں، کیونکہ غیر کا علم تو صرف اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نے ہی ان خوابوں کو سچے کر کے دکھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بس جو دیکھا میں وہ بیان کروں، اس سے زیادہ میں کچھ بیان مت کروں. اچھا ماشاء اللہ. تو اسی طرح سے آپ کا ایک ڈریم ہم نے ریسنٹلی سنا تھا کہ آپ کو کوئی ڈریم آیا تھا جس میں کوئی جو حکومت ہوتی ہے پاکستان کی وہ کوئی لاز ایسے قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے یعنی سمپلیفائی لوگوں کی زندگیوں کو کیا جاتا ہے، یا جو ہے بچت کرنے کے لیے چیزوں کو بہت زیادہ بند کر دیا جاتا ہے کہ یار یہ اتنا آپ یوز کر سکتے ہو، اتنا نہیں. تو وہ ڈریم کا تھوڑا سا اگر آپ بریف کریں کہ وہ کیا ڈریم تھا اور کس طرح سے تھا. وہ میرے خیال سے 2018 کا ہی ڈریم ہے، وہ اسی ڈریم ہے جس میں وہ بات ہوتی ہے جب کہ آدمی کی فوڈ کیا ہے، جو ڈالرز اور فیول ہے، تو اسی ڈریم میں ہی وہ اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے پلانز بناتی ہے کہ لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہے، ان سے اپیل کرتی ہے کہ آپ اپنی لائف کو تھوڑا سمپل کریں. صحیح ہے. اور اپنے یعنی آسائشیں جو ہے وہ بند کر دیں، اور اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو وہ نارمل میں گزارا کر لیں. جی کچھ اس طرح سے آپ کہہ لیں. اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل گورنمنٹ سیم سچویشن ہے، بالکل سیم سچویشن چل رہی ہے. تو یعنی سیم سچویشن اسی طرح سے کہ اگر بجلی گیس پانی ہے تو اس کو پابندی لگائی جا رہی ہے، پیٹرول پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. تو جس طرح سے یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے وہ سارے ڈریمز جو کرنٹ سچویشنز کے اوپر ایز اٹ از وہ سچے ہو رہے ہیں، یعنی جو آپ نے دیکھا اور ابھی بھی کرنٹ سچویشنز ویسے ہی بنتی آ رہی ہے. بیسیکلی وہ تو اللہ پاک کا علم ہے نا، اللہ پاک نے جو آپ کو دیا آپ نے بتایا اور وہی کچھ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کوئی ڈریمز ہیں جو مطلب سچے ہوئے یا ہونے والے ہیں یا ان فیوچر میں کچھ ایسا؟ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے بارے میں جتنے ڈریمز آئے وہ آلموسٹ ہو ویسے ہی سچے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس میں عمران خان کے دور میں ایک ڈریم آیا جس میں وہ زمین دھنس جاتی ہے. زمین کا دھنسنا یعنی وہ ایک قدرتی کوئی آفت ہوگی واللہ علم. تو اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے دور میں کرونا وائرس آیا تھا. تو اس کے علاوہ ڈریم میں یہ بھی آیا تھا کہ اگر میرے خواب عمران خان کے بارے میں سچے ہوئے تو میرے وہ خواب جو پاکستان اور اسلام کی سربلندی سے متعلق ہے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے متعلق ہیں، وہ بھی سچے ہوں گے. یعنی پاکستان کو، پاکستان کے عہدیداران کو اس طریقے سے ورکنگ کرنی چاہیے. آئی تھنک سو. اس میں جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ جو بھری فیلئر کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ملک اللہ کے نام پہ ہم نے حاصل کیا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور ہم نے یہ ملک اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لیا تھا، اور ہم اس ملک کو اس طرح سے نہیں چلا سکے جس طرح سے کہ ہم نے عہد کیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مین جو میسیج ہے وہ ہے یہ کہ جو اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا. اسی طرح ہم نے اس ملک کو، جب تک اس ملک کو ہم بتوں سے پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اب اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں آرٹ اور کلچر کے نام پہ جو اسٹیچوز ہیں یہ وہی بت ہیں. اگر ہم ان کو ان اسٹیچوز کو آرٹ اور کلچر کے نام پہ جو ہم نے چوکوں اور چوراہوں پہ لگائے ہوئے ہیں، جو ہم نے مارکیٹس میں لگائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کو اس نظریے سے نہ بھی دیکھیں لیکن ان کا وجود تو اسی طرح سے ہی موجود ہے جس طرح سے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کا وجود موجود تھا. بالکل ایسے.
تو جس طرح سے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، اسی طرح جب تک ہم پاکستان کو بتوں سے، ان اسٹیچوز سے، ان آرٹ اور کلچر کے نام پہ جو بنے ان سے پاک نہیں کریں گے تو اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ کو ابھی کیا آپ کا مائنڈ کہتا ہے کہ دیکھیں جس طرح سے پاکستان کی سچویشن ہوتی جا رہی ہے کرنٹلی، کہ جتنے بھی لیڈرز آ رہے ہیں اس سچویشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہینڈل نہیں کر پا رہے، پاکستان مزید ڈے بائی ڈے اندھیروں میں گھستا چلا جا رہا ہے اور اس سے باہر نہیں نکل پا رہا اور لوگ دن بہ دن مر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سچویشنوں سے نکلنے کے لیے ہمارے پولیٹیشینز کو یا ہمارے جو جرنیل ہیں ان کو کس چیز کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے؟ وہ آپ کا میجر پوائنٹ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے ڈریمز میں یہی آیا کہ جب تک ہم شرک اور اس کے اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اللہ ہماری مدد نہیں یعنی کرے یہ گا۔ سب سے فرسٹ اسٹیپ ہے۔ جی، اب آپ دیکھیں میں کوئی ریلیجیس تو ہوں نہیں، جی۔ نہ میری داڑھی ہے، نہ کوئی اتنا کوئی میرے اعمال ہیں، لیکن اللہ نے مجھے ڈریمز میں یہی کہا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو اگر اللہ میری اس وجہ سے مدد کر رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ دنیا سے لوگ ملنے آتے ہیں آپ کو، خوابوں پہ یقین کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے ہی ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس کے ہاتھ سچے ہیں، ان کو آگے پھیلائیں۔ تو اللہ اب اتنی مدد میں اگر میری کر رہا ہے تو اگر ہم سب مل کے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے اور خزانوں کے دروازے کھول دے گا۔ بے شک ایسے ہی۔ اور جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے ہم ان مشکلات سے نہیں نکل سر اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی نہیں نکل سکتا، جی، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر میں کہتا ہوں ہم لوگ تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، لیکن ہمارا ایمان اس ٹائم اس لیول پہ ہے نہیں، جی، ہم اس ایمان کی کیفیت سے فیض یاب نہیں ہو پا رہے۔ جی، اب یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایسے کوئی رولز لے کے آئے۔ ایک ڈریم میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو 72-73 سال ہو گئے ہیں بنے، بہت سے لیڈرز آئے، سب نے کوشش کی کہ یہ ملک ترقی کرے اور خوشحالی آئے، لیکن سب اپنے پلانز میں، اپنے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے بھی اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل۔ تو جب تک ہم وہ کوشش نہیں کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ تو جب ان لیڈرز نے وہ کوشش نہیں کی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی، تو جو انہوں نے پلانز بنائے وہ سب ناکام ہو گئے۔ اگر آج آپ ہم نے دیکھیں، ہم جو بھی پلانز بناتے ہیں، جو بھی فائنانس منسٹر آتے ہیں وہ شروع میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن وہ اپنے دعووں میں پورے نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی، ہمارے پلانز بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور اس ملک میں خوشحالی بھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ دیکھیں میرے حساب سے سر اگر کوئی لیڈر آتا ہے، جیسے یہ شرک اور اس کی فارمز ہماری روزمرہ کی لائف میں گھسی پڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو آئی تھنک سو کہ جیسے کوئی لیڈر آتا ہے تو اس کی پرسنل لائف میں بھی تو یہ شرک اور اس کی فارمز ہوں گی۔ جی تو بالکل۔ جب اللہ کی مدد اس لیڈر کے ساتھ ہی نہیں ہے تو جس قوم کو وہ لیڈر چلانا چاہ رہا ہے اس قوم کو وہ کیسے بہتری کی طرف لا سکتا ہے؟ جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ عمران خان کی جو ناکامی کی بھری وجہ بھی یہی ہے کہ جب الیکشن سے کچھ دن پہلے انہوں نے جو قبر کو سجدہ کیا تھا تو وہ انہوں نے شرک اکبر کیا تھا، اور اس کی بہت ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ جی، اور اللہ کی جو مدد تھی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا پاکستان کی تاریخ میں، اسٹیبلشمنٹ نے اتنا کسی اور لوگ اتنا کسی لیڈر کے پیچھے نہیں نکلے۔ جی بالکل ایسے تھا، لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، اوورسیز پاکستانیوں کی سپورٹ ان کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ان وعدوں میں پورا نہ اتر سکے جو انہوں نے کیے تھے۔ بالکل ایسے، تو اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ اللہ کی جو مدد تھی وہ ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ شرک کر بیٹھے تھے اور انہوں نے اس سے توبہ بھی نہیں تھی کی، اور بلکہ وہ اپنے اس عمل کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے ڈریمز ہم نے تمام سنے اور ہمیں فیل بھی ہو رہا ہے کہ مجھے لٹرلی خود بھی فیل ہو رہا ہے کہ یہ سارے ڈریمز جیسے اللہ پاک نے آپ کو دکھایا ایز اٹ از وہ سچے ہوتے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور بہت سارے ہو بھی گئے۔
تو ہمیں کائنڈلی اگر آپ یہ بتا سکیں کہ کیا آرمی چیف سے، پاکستان کے آرمی چیف سے ریلیٹڈ بھی اللہ پاک نے کچھ آپ کو ڈریمز دکھائے یا کوئی بات بتائی یا کوئی ہدایت دی ہو آپ کو؟ پاکستان آرمی چیف سے ریلیٹڈ جی مجھے کچھ ڈریمز آئے ہیں. اس میں ایک ڈریم میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میرے خوابوں کی جو خبر ہے وہ آرمی چیف کو ملتی ہے تو وہ ان خوابوں کو سنتے ہیں. پھر اس کے بعد خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کی خواب میں ان کو گواہی دیتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا اور اس کے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا کہ اس کو اللہ نے خوابوں میں دکھایا ہے. ایک اور ڈریم ہے، اس میں آرمی چیف جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان جو ہے نا ترقی کرے اور اس ملک میں خوشحالی آئے، لیکن پاکستان کے جو ریزروز ہیں نا وہ کم ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اسی ڈریم میں آگے پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم میرا یہ پیغام آرمی چیف کو دے دو کہ جب تک وہ تمہارے خوابوں کو غور سے سننے لیتے اور تمہارے خوابوں میں جو پیغام ہے اس پہ عمل نہیں کرتے تو تب تک پاکستان جو ہے نا وہ ان اندھیروں میں رہے گا. صحیح. تو ماشاءاللہ آپ نے جیسے بریف کیا اپنے ڈریمز کو، پاکستان کی کرنٹ سچویشن ایز اٹ از ویسی ہوتی جا رہی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، تمام دوست اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے آپ کو خوابوں میں دکھایا اور پاکستان کی کرنٹ سچویشن ویسی ہے تو آرمی چیف آپ کے خوابوں کو لازمی سنیں، جو ہمارے حکمران ہیں وہ آپ کے خوابوں کو سنیں اور ان خوابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایز اٹ از جو ہے اس پہ ورکنگ کی جائے تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے، اسلام کو بچایا جا سکے اور آنے والے مشکل حالات سے جو ہے ہم وہ فائٹ کر سکیں اور ان میں ہم سروائیو کر سکیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے محمد قاسم سے. انشاءاللہ مزید اچھی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے جو اللہ پاک نے ان کو خوابوں میں سکھائیں، ان کو بتائیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح سے لوگوں میں اس چیز کی بیداری ہو کہ اللہ پاک محمد قاسم کے خوابوں کے ذریعے ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اور ہمیں کیا سکھانا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.